بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی تھی۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور ایسے میں بارش نے موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ میں ایک گرم شال اوڑھے گھر کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں کھڑکی کے پٹ کھولے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ تھا جس میں سے میں نے اب تک چائے کے صرف چند گھونٹ ہی بھرے تھے کیونکہ میں ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے پر ڈالی اور ماضی میں کھو گیا۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑی جہاز راں کمپنی میں ملازم تھا اور کمپنی کے ایک مال بردار بحری جہاز کا کپتان تھا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے اچھی تنخواہ کے علاوہ ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے لیکن مجھے سال میں بہت ہی کم وقت گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک مال بردار بحری جہاز کا کپتان ہونے کی حیثیت سے میرا اکثر و بیشتر وقت گہرے سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہی گزرتا تھا۔ کراچی میں ساحلی تفریحی مقام ہاکس بے پر بنے ہوئے کئی ہٹس میں سے ایک ہٹ میری کمپنی نے مجھے خرید کر دے رکھا تھا کیونکہ مجھے خاموشی اور تنہائی میں رہنا بہت پسند تھا۔ جب بھی میں لمبے سمندری سفر سے واپس آتا اور مجھے چھٹی ملتی تھی تو میں گھر جانے سے پہلے کچھ وقت اپنے ہٹ میں ضرور گزارتا تھا۔ اس دن بھی میں ایک ایسے ہی طویل سمندری سفر سے واپس آیا تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے کچھ روز کی چھٹی ملی تھی۔ میں نے اپنا سفید یونیفارم تبدیل کیا اور بندرگاہ سے ایک لانچ کے ذریعے کراچی کے ساحل پر اتر گیا۔ رات کا وقت تھا اور اوپر سے سخت سرد موسم، چنانچہ مجھے ساحل پر اس وقت کوئی بھی ذی روح دکھائی نہیں دیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں مختلف ہٹس بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کی جیبوں میں سے اڑسے ہوئے تھے۔ چاندنی رات تھی اور چاند نے ساحل پر اپنی چاندنی بکھیرنے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ سمندر میں دور سفر کرتے ہوئے بحری جہازوں کی لائٹیں دکھائی دے جاتی، کبھی کبھی دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ دور تک پھیلے سمندر پر سفید چاندنی نے ماحول کو کافی پراسرار سا بنا دیا تھا۔ سمندری لہروں کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ دل کی کیفیت عجیب کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے ہٹ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت یہاں مکمل طور پر ویرانے کا راج ہوتا ہے، چوکیدار بھی کہیں جا کر سو جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے ہٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے میں نے آتش دان میں کچھ لکڑیاں ڈال کر آگ جلا لی اور قریب ہی کرسی ڈال کر جسم کو حرارت پہنچانے لگا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی نسوانی آواز سنائی دی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، ورنہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں کون عورت آ گئی؟ لیکن کچھ دیر بعد پھر مجھے وہی آواز سنائی دی اور اس بار آواز اتنی واضح طور پر سنائی دی تھی کہ میں اسے کسی صورت بھی اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھنا چاہیے آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا لیکن وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں واپس اپنے ہٹ کی طرف مڑا ہی تھا کہ وہ آواز پھر سنائی دی تھی اور مسلسل سنائی دینے لگی۔ نسوانی آواز میں کیا کہا جا رہا تھا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ عورت یا لڑکی جو زبان بول رہی تھی وہ زبان کم از کم میں نے تو آج تک نہیں سنی تھی۔ میں ٹارچ ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ قدموں سے اس سمت جانے لگا جس سمت سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سناٹے اور خاموشی میں یہ نسوانی آواز بہت ہی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ اب آواز بہت بلند ہو چکی تھی کیونکہ میں عین اس ہٹ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہ نسوانی آواز اچانک ایسے معدوم ہو گئی جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور ہلکا ہلکا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے بآواز بلند پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پھر ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی جیسے بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی ہوں اور سوگ منا رہی ہوں۔ اس ماحول میں یہ آوازیں کسی کی بھی سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ اچانک کمرے میں موجود بلب نے جلنا بجھنا شروع کر دیا اور ایک غیر انسانی چیخ نما گڑاہٹ سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا دروازہ اچانک زور سے بند ہو گیا۔
میں جو حواس بھاگتا ہو کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تھا، اچانک دروازہ بند ہونے کی وجہ سے دروازے سے ٹکرا گیا اور ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دروازہ جام کر دیا ہو۔ میں نے لاشعوری طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ دو گہری سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر جو مخلوق بیٹھی تھی اس کا اوپری دھڑ بلی کا تھا، جبکہ جسم کا نچلا حصہ چمگادڑ کا تھا اور اس کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ تھی۔ ماحول میں ایک بار پھر وہی نسوانی آواز گونجی اور یہ دیکھ کر میں صدمے کی حالت میں رہ گیا کہ وہ آواز اسی مخلوق کے منہ سے برآمد ہو رہی تھی۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں سلب ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش، تب ہی مجھے انکشاف ہوا کہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو چکا ہوں۔ وہ مخلوق اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے خوفناک دانت نکالے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دانتوں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب مجھے اپنی موت میں 1% بھی شک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اچانک جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن چمکتی ہے، ویسے ہی، ہاں بالکل ویسے ہی امید کی کرن چمکی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور ایک نورانی صورت والے بزرگ کمرے میں داخل ہوئے، جن کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اچانک ٹرانس کی کیفیت سے باہر آ گیا ہوں۔ اب میں اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہٹ سے کچھ دور جا کر میں بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہاں کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہٹ میں لیٹا ہوا تھا اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں موجود سوالات پڑھ لیے تھے، اس لیے میرے بولنے سے پہلے ہی گویا ہوئے۔ وہ ایک ہندو جننی تھی جسے بے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ہر مہینے کی کسی چاندنی رات میں کسی مسلمان کا خون پی کر اس کی بھیٹ چڑھانی ہوتی تھی۔ اگر میں آج صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالتی۔ میں بھی قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس جننی کی تلاش میں تھا اور آج یہ میرے ہتھے چڑھ ہی گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کہ قوم جنات سے تعلق رکھتا تھا لیکن ایک نیک مسلمان تھا۔ اب وہ جننی کہاں گئی؟ میں نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے بیٹا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی طرف سے سونپا گیا کام بخوبی انجام دے دیا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ تو کیا آپ جنوں میں بھی مرشد ہوتے ہیں؟ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ بزرگ منہ سے کچھ نہیں بولے، بس مسکراتے ہوئے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس واقعے کو برسوں بیت چکے ہیں، میں اب بھی اہلیہ کے ساتھ وہاں جاتا رہتا ہوں، لیکن آج بھی جب میری نظر اس ہٹ پر پڑتی ہے تو وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔